اچھا سر، بچپن میں ہم جب پڑھا کرتے تھے ایک معاشرتی علوم میں ایک جغرافیہ کا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا. اس میں ہم اپنا جغرافائی جو سچویشن تھی پڑھا کرتے تھے پاکستان کی. تو اس میں نا ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ ہماری ایک اوزون لیئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سوراخ ہو رہا ہے. اب اتنا کوئی خوف پیدا ہو گیا تھا اس وقت، ہم ڈرتے تھے کہ اچھا وہ سوراخ، اب وہ کہتے تھے وہ بڑھ جائے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، پھر سورج بالکل ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں پھر کیا کیا مسائل ہوں گے. اور بچپن میں یہ سوچا کرتے تھے ہم مر تو نہیں جائیں گے کہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اوزون لیئر ختم ہو چکی ہے؟ نہیں اس ایسے کا سوراخ جب ہم سنا کرتے تھے تب کچھ بتاتے تھے کہ تھوڑا سا ہی ہے اور یہ بڑھ جائے گا. تو وہ ابھی بڑھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کہ ابھی وہیں کا وہیں ہے؟ دیکھیں آج سے جو یہ ایک تھیری تھی کلائمیٹ چینج سے کے آنے سے پہلے یہ تھیری یہ تھی کہ جب زمین کا درجہ حرارت پچھلے 50-60 سالوں میں گلوبل وارمنگ ہونا شروع ہوئی تو سائنسدانوں نے سوچا کہ یار یہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ یہ اچانک زمین کا ایوریج ٹیمپریچر کیوں بڑھنے لگ گیا ہے. تو اس وقت سائنس نے یہ بتایا کہ زمین کے پولز کے اوپر ایک ہماری زمین کے گردا گرد ایک گیس ہے جس کو ہم اوزون گیس کہتے ہیں. وہ سورج سے آنے والی حرارت کو ایک شیلڈ کے طور پہ روک کے رکھتی تھی اور بہت کم حرارت کو زمین کے اندر آنے دیتی تھی کرۂ ارض کے اندر. تو اس کے اندر جب ہولز جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں سوراخ ہوئے پولز کے اوپر جا کے، تو اس کے نتیجے میں زیادہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں ان کی زمین تک ایکسیس ہو گئی اور ٹیمپریچر بڑھنے لگ گیا. سائنسدانوں نے دیکھا کہ، اور یہ باقی بات صحیح تھی، تو سائنسدانوں نے پھر سوچا کہ یہ کیوں اوزون یہاں سے ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو سائنسدانوں نے یہ جانا کہ ہم زمین سے کچھ ایسی گیسز خارج کر رہے ہیں، کلورو فلورو کاربنس، جو کہ یہ ہیٹنگ آپریٹس میں سے اور یہ جو ایئر کنڈیشننگ ہے اس انڈسٹری کے اندر بہت سارے پروسیسز سے یہ گیسز خارج ہو رہی ہیں. لہٰذا کیوٹو پروٹوکول 1987 میں پوری دنیا کی لیڈرشپ نے سائن کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ جو انڈسٹری میں سے CFCs کا اخراج ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو، تو پوری دنیا یکجہت اور یکسو ہوئی، اور پھر ہم نے ٹیکنالوجی کے اندر وہ ریفارمز لے کر آئے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم ونڈو اے سی استعمال کرتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس انورٹر اے سی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں بجلی کی کنزمپشن بھی کم ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو گیسز جو کمرے کے اندر کولنگ کرتی ہیں وہ ہم نے بالکل چینج کر دی ہیں. اب وہ اوزون کو ڈپلیٹ نہیں کرتی. اچھا، جو ڈی سی انورٹرز ہیں وہ سیکیور ہیں، ہمارے مطلب ماحول دوست ہیں. ماحول دوست ہیں. کیا بات ہے، یہ نئی بات ہے سننے کو. ایگزیکٹلی. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، جب یہ گیسز کا اخراج کو ہم نے کنٹرول کیا تو پھر وہ ایونچولی اس نے اپنے آپ کو ریکور کیا اوزون لیئر نے. تو اوزون کا جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک ہو گیا. چلے جی، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ابھی مجھے پتا تھا، ورنہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی بچپن میں، جب حالانکہ پریشانی کا کوئی اتنا باعث بھی نہیں تھی، لیکن ہوتا تھا کہ اوزون لیئر ختم ہو جائے گی. اچھا، ریکور ہو گئی ہے، وہ ریکور ہو گئی، لیکن اب ہم ٹھیک ہے. اب نہیں ٹھیک نا. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایک ریزن گلوبل وارمنگ کی تو ہم نے ختم کی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ زمین سے ہم نے اس بڑے پیمانے پہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو بڑھا دیا، اور بڑھایا ہوا ہے. یہ پچھلے 150 سالوں سے ہی بڑھایا ہے ہم نے، جب سے دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، جب سے انسان ماڈرن وے آف لیونگ پہ آیا ہے، جب سے انسان گلوبلائزیشن اور شہر اربنائزیشن کی ہے. تو جب شہروں میں آیا پھر اس نے ماڈرن لائف سٹائل اپنایا، پھر اس نے ماڈرن فوڈ پریکٹسز جو ہیں وہ سٹارٹ کی، اور ایونچولی ساتھ ہی ساتھ ہم نے بہت زیادہ کمیوٹیشن کے لیے فاسل فیول بیسڈ ٹرانسپورٹیشن میئرس کے اوپر انحصار کیا. انڈسٹریلائزیشن ہوئی، انڈسٹری نے بڑے پیمانے پہ فاسل فیولس کو اپنے یہاں استعمال کرنا شروع کیا. ہم نے خوراک کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھائے. پہلے ہم بہت سادہ کھانا کھاتے تھے، اب تو ہم اتنی ورائٹی آف فوڈ ہے، اس کو اگانے کے لیے اب ہمیں فصلیں زیادہ لگانی پڑتی ہیں، طرح طرح کی لگانی پڑتی ہیں. ان پہ ہمیں جلدی گرو کرنے کے لیے ان پہ اسپرے کے ساتھ جو کھاد پھینکنا پڑتی ہے، سنتھیٹک فرٹیلائزرز، وہ مصنوعی کھادیں، ان میں سے نائٹرس آکسائڈ نکلتی ہے، ٹھیک ہے. انڈسٹری کے اندر فاسل فیولز کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں میتھین گیس کے اخراج، کوڑے کرکٹ جو ہم پیدا کرتے ہیں اس میں سے میتھین گیس خارج ہوتی ہے. تو یہ جو گیسز ہیں انہوں نے اب کرۂ ارض کے اندر اپنے وجود کو اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ اب سورج سے آنے والی جو حرارت ہے پہلے وہ زمین پہ آ کے ٹکرا کے واپس چلی جاتی تھی، لیکن یہ جو گیسز ہیں نا یہ اس حرارت کو واپس نہیں جانے دیتی، یہ اس کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں. جو اوزون لیئر نے خود کو ریکور کیا وہ بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، وہ بھی نہیں بچا سکتی نا. ایک خاص مقدار میں تو حرارت ہمارے ہاں آتی ہے نا، جس کے نتیجے میں ہم زندہ ہیں. جب ماضی میں آئس رہی تھی تو زمین پہ حرارت آتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آتی تھی لیکن وہ فوراً واپس چلی جاتی تھی. یہاں پہ کوئی ایسی گیسز ہی نہیں تھیں کہ اس حرارت کو اپنے اندر قید کر کے رکھتی. تو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مقدار میں یہ گیسز پیدا کی جو آج سے 150، جن کے میں نے نام لیے ہیں گرین ہاؤس گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ ہو گیا،
یا نائٹرس آکسائڈ ہو گیا, میتھین گیس ہو گئی, سی ایف سیز ہو گئی, واٹر ویپرز ہو گئے, یہ وہ گیسز ہیں جو حرارت کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں. قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں پھر سورج سے آنے والی روشنی فوراً واپس نہیں جاتی تھی بلکہ کچھ یہاں پہ سسٹین کرتی تھی. یہ سیارہ جو ہے پھر گرم ہونا شروع ہوا, پھر یہاں پہ زندگی کے آثار پیدا شروع ہونا ہوئے اور پھر انسان آخر کار اس شکل میں آج سے 150 سال پہلے جو ہے زندگی ہمیں نظر آنا شروع ہوئی. تباہی شروع ہوئی ہے 150-200 سال جب یورپ سے انڈسٹریلائزیشن, سائنس ریولوشن شروع ہوا اور اس سے پھر اربنائزیشن ہوئی, پھر ماڈرنائزیشن ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں اس وقت انسان اس بڑے پیمانے پہ یہ گرین ہاؤس گیسز خارج کر رہا ہے کہ یہ اب سورج سے آنے والی اس حرارت کی زیادہ مقدار کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے, واپس ہی نہیں جانے دیتی. تو ایونچولی پھر اس کے نتیجے میں ہمیں یہاں پہ ماحولیاتی تباہی, کیونکہ اب وہ جب حرارت رہتی ہے یہاں پہ سیارہ گرم ہو گیا ہے, اسی کا نام گلوبل وارمنگ ہے. اور گلوبل وارمنگ رہنے کے نتیجے میں مسلسل 40-50 سال کے بعد اب ہم کلائمیٹ چینج کے زون میں رہ رہے ہیں.